بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم شجاع اکرم صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پڑوسی شاسل ٹیری صاحب اولڈ ہوم میں ملازمت کرتے ہیں۔ انتہائی خوش اخلاق اور مذہبی انسان ہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کب فارغ ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں، لہٰذا جو ہی انہوں نے فارغ وقت کا پوچھا، میں نے کہا حکم کریں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اولڈ ہوم چلنے کا کہا۔ میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے سیدھا لے کر ادارے کے ڈسپنسری میں گئے، جہاں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بزرگ لیٹے تھے۔ وہ فالج کے مریض تھے۔ مجھے ان کے متعلق شاسل ٹیری نے بتایا کہ انہوں نے ایک موبائل کی طلب کی تھی جو ان کی فرمائش پر دے دیا گیا۔ اس پر ایک مسلمان عرب باشندے نے ان بزرگ کے کہنے پر تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے دی۔ ان کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے اذان کی ریکارڈنگ لگا کر دی۔ یہ سارا دن تلاوت سنتے رہتے ہیں، مگر جو ہی اذان ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے پر جو وجہ بتاتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ان سے ان کی مادری زبان میں پوچھ کر بتائیں کہ کیا ان کو کسی قسم کی مذہبی وجوہات کی بنا پر کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، یا ان کو ہماری طرف سے کسی کمی کوتاہی کی شکایت ہے۔ شاسل ٹیری کی ایک مسلمان کے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ خیر، میں نے پہلے اپنے ہم وطن سے سوئٹزرلینڈ کی مقامی زبان میں وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، مگر میں لاکھ کوشش کے بعد بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس کی بڑی وجہ فالج کی ان کی زبان پر اثر انداز ہونا تھا۔ میرے سوالات کے دوران اذان کا وقت ہو گیا۔ میں اذان کے احترام میں خاموش ہو گیا اور متاثرہ شخص کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے سوال اردو میں دہرایا اور مسلسل 4 گھنٹے تک تگدو کے بعد سمجھ پایا۔ انہوں نے بتایا، میرا نام طفیل جان بلوچ ہے، میں بلوچستان سے کراچی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نوازا۔ میں نے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے کروڑوں کمائے اور 90 کی دہائی میں سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا۔ کاروباری اور عام زندگی کے دوران مجھ سے ایک شخص سے زیادتی ہوئی اور وہ میرا گیٹ کیپر تھا۔ میں اکثر اوقات عصر کے وقت گھر پہنچ جاتا۔ میرے پہنچنے پر میرا گیٹ کیپر زیادہ تر نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ نماز چھوڑتا اور آ کر دروازہ کھولتا، بعد میں جا کر دوبارہ نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے گیٹ کیپر کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ اس کی بیٹی، جو کہ ہماری ہی گھریلو ملازمہ تھی، گیٹ کیپر نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ صاحب میری آمد پر دروازہ کھولنا، دیر نہ کرنا اور خود کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگے، کیونکہ سردی، بارش اور بخار کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی بیٹی، جو گیٹ پر بارش میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، میری بیگم نے اس کو آواز لگا دی، گھر کے کام پر لگا دیا۔ اسی دوران میں دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہارن دیا۔ ہارن کی آواز سن کر میرے گیٹ کیپر کی بیٹی دروازے کی طرف دوڑی، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس دوران میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور سیدھا گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے غصے میں گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی بیٹی بھی میرے پیچھے آ پہنچی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا کہ ایک تو دروازہ دیر سے کھلا اور دوسرا میری بیٹی اتنی سخت سردی میں دروازہ کھولنے آئی۔ میں نے جا کر گیٹ کیپر کو دھکے دینا شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی بیچ میں آئی تو اسے بھی دھکے دیے، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے اپنی صفائی دی، مجھے سمجھایا کہ وہ بیمار تھا، اندر نماز پڑھنے لگا اور بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ سامنے کھڑی رہو، جو ہی صاحب کی گاڑی آئی دروازہ کھولنا، مگر اتنی دیر میں اسے اندر بیگم صاحبہ کی طرف سے بلا لیا گیا۔ اس وجہ سے دروازہ کھلنے میں دیر ہو گئی، مگر میں نے ان کی کوئی صفائی نہیں سنی اور بنا ان کی تنخواہ بھی دیے ان کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے صحت تھی مگر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں۔ میرا گیٹ کیپر اکثر اوقات مجھے نماز کے فیض و برکات سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے کہا تھا، ایک سجدے کے بدلے 100 نوکریاں قربان، اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ جاتے ہوئے بھی مجھے کہہ گیا تھا کہ یہ مال و دولت اور اولاد آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ گو کہ اس کی بات غلط نہ تھی، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آ گیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصے تک پاکستان رہا اور پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسا ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا اور اب یہی میرا بستر مرگ ہے۔
میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں، مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ تو فیل جان بلوچ صاحب کی بات سن کر میں نے توبہ استغفار کی اور ان کو بھی اسی عمل کی نصیحت کی۔ اس کے بعد ٹیری کو بلوچ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی التجا کر کے واپس آ گیا، مگر کئی دن تک چین سے سو نہیں سکا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔